جانتے ہو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ میں ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا مولا علی ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے مسجد نبوی شریف کی طرف، جماعت کا وقت ہو گیا تھا، آپ دیر سے پہنچے، تاخیر سے نکلے، تیزی سے چلے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا اسی راستے پر ایک بوڑھا آدمی بھی چلا جا رہا ہے، کمر جھکی ہوئی، رفتار دھیمی۔ مولا علی اس کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ مولا کائنات نے یہ پسند نہ کیا کہ میں اس بوڑھے سے آگے نکل جاؤں، اس کو پیچھے چھوڑ دوں، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ جو اپنی رفتار کو دھیما کر لیتے، آپ اس بوڑھے کے پیچھے 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 چلنے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی مسافر ہے، کہیں باہر سے آیا ہوگا، جماعت کا وقت ہو گیا، مسجد نبوی شریف کے راستے پر ہے، یہ بھی نماز جا رہا ہوگا۔ جب مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچے تو حضرت علی نے دیکھا اس نے رخ مسجد کی طرف نہیں کیا، بلکہ وہ سیدھا نکل گیا۔ جب وہ سیدھا نکل گیا تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ میں نے اس یہودی کے لیے اپنی رفتار کو دھیما کر لیا، اس کے چکر میں میری جماعت چھوٹ گئی ہوگی۔ جب اندر مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ رکوع مل جائے تو پوری رکعت مل جاتی۔ مولا کائنات گئے رکوع میں شریک ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ نہیں کہ پہلی رکعت کے دوسری کے تیسری، لیکن جماعت بہت پہلے کھڑی ہو گئی تھی، آپ کو معلوم، تو آپ نے سمجھا کہ دو تین رکعت تو چھوٹی گئی ہوگی۔ بہرحال رکوع میں شریک ہوئے، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، اس کے بعد پھر سجدے میں گئے، پھر سے رکوع میں، پھر قیام میں۔ آپ کو پتا چلا کہ مجھے چاروں رکعت مل گئی، یعنی ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، اگرچہ بہت دیر سے پہنچا لیکن چاروں رکعت مل گئی۔ جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور پلٹ کر حضرت علی سے فرماتے، اے علی تم کہاں رہ گئے تھے، آج آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ حضرت علی نے سارا معاملہ بیان کر دیا، اے آقا میں آ تو رہا تھا، مجھے جماعت پہلی رکعت مل جاتی اسی اعتبار سے نکلا تھا، لیکن راستے میں ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا، کمزور آدمی جا رہا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میں نے اپنی رفتار کو دھیما کر دیا، اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو کراس کر کے آگے جاؤں، اس لیے میں نے اپنی رفتار کو دھیما کر دیا۔ تو جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا معاملہ سن لیا تو سن کر مسکرا کر فرماتے ہیں، اے علی اس لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ بھلا تم کہاں رہ گئے، ابھی میں نے پہلی رکعت کا رکوع کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل نے میری کمر کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ رکوع سے مت اٹھیے گا جب تک کہ علی نہ آ جائیں، اور جب علی رکوع میں تم شریک ہوئے تو جبرائیل نے میری کمر کو چھوڑ دیا۔ اب جانتے ہو اس حدیث مبارکہ سے میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب وہ بڑا آپ کا باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو، اور اگر کوئی خونی خاندانی رشتہ نہ بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا احترام کرو، اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے، اگر وہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تو اس کا احترام کرو کہ اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ تم کسی بھی بڑے آدمی کی عزت کرو گے، اس کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے، اور اس سے تمہارے اس عمل سے تمہارا مولا بھی راضی ہوتا ہے۔